نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما تأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائیاں، بزرگیاں، تحمیدات و تقدیسات کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ، پسندیدہ، محبوب بندوں پر، جن کو اللہ نے اس سرزمین پہ منصب رسالت و نبوت پہ فائز کیا، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں، درود و سلام نازل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دوسری قسط آج کے جمعے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توحید پہ، سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہمیں قرآن و حدیث سے ہی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی باتیں، قصے، کہانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو آج کل بہت زیادہ اس میں تیزی آ گئی ہے۔ قرآن حدیث میں بہت سارے ذخیرے موجود ہیں جس سے ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں،
اور اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2 سے آج کے خطبے کی میں نے شروعات کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نصیحتیں بیان کی جائیں ان کو کھیل کود میں نہیں اڑانا چاہیے۔ سرسری ترجمہ، اللہ کی طرف سے جو بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں جس میں احادیث نبویہ بھی شامل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شامل ہیں، ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان باتوں پہ پہلی فرصت میں عمل کی بھی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کی بات سنتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، پھر اسے اس پہ عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، یہ اس کی بد نصیبی ہے یا اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ مسلمانوں کا ایمان دیکھیے نا، اس سے منسلک ایک بڑی پیاری آیت میری نظر سے گزری، میں نے اس کو لکھ لیا۔ عنوان کے دائرے میں ہی یہ آیت بھی ہے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی باتیں اور حدیث سنتے تو ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی نمایاں فرق نہیں آتا۔ اب قیامت کی نشانیاں ہم سن رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں سننے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں نمایاں فرق نہیں ہے تو یعنی ہم نے اس کان سے سنا اور اس سے نہیں۔ مومن کا ترہ یہ نہیں ہوتا ہے، مومن کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ جب وہ قرآن حدیث کی بات سنے تو اس پہ فوراً عمل کرے اور عمل کی توفیق اللہ سے طلب کرے۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے سورہ تغابن، اس آیت کو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تغابن کو ایک بار پڑھیے گا، میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی اگر ان سے میں پوچھوں، حالانکہ میں نے دروس وغیرہ میں رمضان میں اس پہ بحث کی ہے کہ تغابن کا کیا معنی ہے، تو بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم تغابن کسے کہتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھیے، اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مختصر مدنی سورت ہے، اس میں بہت ساری باتیں اللہ نے بیان کی۔ سورہ تغابن، اس میں اللہ نے کہا، یہ ایک ایک لفظ اس کو سنیے، اس کے بعد میں قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ عنایت زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ ایک ٹکڑی۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتبعن، دو باتیں، بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، تیسری بات۔ یہ بات پہلی ٹکڑی سنیے اور یہاں ہو یا اپنے گھر میں ہو، تنہائی میں جا کر کے اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ کیا اس دائرے میں ہم بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا گمان ہے کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پہلی ٹکڑی، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیوں کو کون مانتا ہے؟ جس کو دوبارہ اٹھنے پہ یقین ہو اللہ کی طرف قبر سے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی اور سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں یہ کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ سورہ تبارک میں، سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا۔ یہ کفر کس کے دل میں چھپا ہے؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ اب مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ہم یہ سمجھتے ہیں
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں کفرو، کافر، کافرون، کافرین آیا ہے اس سے ہم مراد نہیں ہیں، دوسرے مراد ہیں۔ جی، گھر میں پڑھنے والے بچے رہتے ہیں، یہ جملہ آپ اپنے گھر میں بھی بولے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے۔ امتحان سر پہ کھڑا ہے، کھیل رہا نا باتو، ایگزام میں 15 دن ہے، کھیلنے کو بیٹھے نا بے، امتحان میں 1 مہینہ ہے، خالی سو رہا ہے نا با، ایگزام میں 2 مہینے ہیں، خالی پھر رہا ہے نا با۔ سنے ہیں یہ جملہ، بولے بھی ہیں بچوں کو، بولے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں ہم۔ تیاری کر بیٹا نہیں تو فیل ہو جاتا، سو رہا ہے نا خالی، پھر رہا ہے نا خالی۔ کیا اس ایگزام سے بھی بڑا کوئی ایگزام ہوگا؟ دنیا میں اگر بیٹا فیل ہو جائے سپلیمنٹری لکھ کے پاس ہو سکتا ہے، سیکنڈ ایئر دوسرے سال میں لکھ کے پاس ہو سکتا ہے۔ تغابن کا معنی یہی ہے، یوم التغابن کہا گیا ہے قیامت کو، ہار اور جیت کا دن۔ جو جیت جائے گا وہ ہارے گا نہیں، اور جو ہار جائے گا وہ جیتے گا نہیں۔ جو جیت جائے گا، قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ یوم التغابن، ہار اور جیت۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار اور جیت، یعنی قیامت کو اللہ نے ہار اور جیت کا دن بھی کہا ہے۔ اور اس دن جو ہار جائے گا، فیل ہو جائے گا، وہ پاس نہیں ہوگا، اور جو پاس ہو جائے گا وہ فیل نہیں ہوگا۔ اس چیز کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ تغابن کے اندر اب یہ کفر کس کے دل میں چھپا ہے، دل بنانے والا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے بغل میں بھی کوئی کھڑا ہو، یا باپ اپنے بیٹے کے دل کے بارے میں نہیں جانتا، ماں اپنی بیٹی کے دل کے بارے میں نہیں جانتی ہے، دل کی بیماری اللہ جانتا ہے۔ اور اگر دل میں یہ کفر ہے تو آپ بھی ہم بھی کافر ہو گئے۔ اگر دل میں یہ سوچ لیا کہ ہمیں مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، رات بھر نمازیں پڑھو قبول نہیں کی جائیں گی، چونکہ یہ ایمان مجمل ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش نہیں کیا جائے گا، تو وہ قلبی کافر ہے۔ کیا ہے؟ عقیدتاً وہ کافر ہو چکا ہے، دنیا اسے مسلمان سمجھ رہی ہے، اور اللہ کی رجسٹر میں اسے کافر اور ملحد اور مرتد لکھا جا چکا ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کا مسئلہ یہاں پہ آگے پھنسا ہوا ہے۔ پچھلے جمعہ بتایا تھا نا کہ کسی نے کہا کہ مسلمان اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، تو پوچھنے والے کو تعجب ہوا کہ مسلمان اللہ سے بھی نہیں ڈرتے؟ نہیں ڈرتے کیسے؟ مسلمان اگر اللہ سے ڈرتے تو مسجدیں کیوں خالی رہتی؟ پچھلے جمعہ، آج بھی میں نے اس کی تجدید کر دی، رینیول کر دیا اس کو۔ تو مسلمانوں کے دل میں کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب اسے سن لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اور قسم، 2 حدیثیں اس کے ضمن میں آتی ہیں جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث بغیر قسم کے ہے اور ایک حدیث بالقسم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دونوں حدیثیں بخاری الفتن میں 7115 نمبر کی حدیث، اور اسی طرح سے دوسری حدیث بھی اسی ضمن میں آتی ہے جسے محمد الرسول اللہ، کہیے نا صلی اللہ ہو۔ ہاں، کچھ بول دیتا ہوں تو بولتے ہیں کہ جھڑکی دیتے ہیں مولانا، جھڑکی دیتے ہیں مولانا۔ اللہ ہمیں اس جھڑکی سے بچا لے جس دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کوئی بات کہتا ہوں تو کہتے ہیں سب جھڑکی دیتے ہیں۔ ہاں، حضرت عمر ہوتے تو پیٹھ کی چمڑی لال کر دیتے مار کے۔
نرم بولو مول صاحب، آدمیاں نازک دل ہیں کہتے، نرم بولنا ان کو بریانی کے گلے ٹکڑے کی طرح۔ سب سے بدنصیب اگر کوئی اس دور میں ہے تو مولوی ہے، اپنی بیوی کی جھڑکیاں سنتا لیکن مولوی کی جھڑکی سننے کے لیے تیار۔ ارے ہمارا کوئی ذاتی دشمن ہے، ہمارا کوئی خاندانی دشمن ہے یہاں جس کو میں جھڑکی دوں گا؟ کسی سے دشمنی ہے مجھے؟ ایمان ہے، ایمان کا جذبہ ہے، باتیں نکل جاتی ہیں۔ ہم جھڑکی دیتے ہیں تو آپ اس کو نرمی سے سن لیا کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے۔ آج کل ممبروں پہ، آج کل سلفیوں کے ممبر سے بھی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یہ بھی تعجب کی بات ہے۔ جمعہ کا خطبہ کیا ہے؟ ایک ہفتے میں جو ہوتا تھا اس کیفیت کو اللہ کے نبی ممبر سے بیان کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پوچھئے کسی مولوی سے جا کے۔ حالات حاضرہ کو سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ اس ممبر پہ کھڑتے تھے، لیکن آج اکثر مولوی اس ممبر کو کہانی سنانے کا ذریعہ بنا چکے ہیں کہ عوام ناراض نہ ہو۔ کوئی ایک کہانی سناتے رہو سیریل ٹائپ کہ لوگوں کا دل صحیح رہے، بھیڑ جمی رہے، بس نہ۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی ممبر رسول پہ جب آپ تقریر کرتے تھے۔ احادیث ہیں، وہ الگ عنوان ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث سنیے کہ دل میں کفر کیسے آ گیا اور اس کی تصدیق علامات قیامت صغریٰ کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی۔ ابو ہریرہ اس کی راوی ہیں، فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ چھوٹی نشانیوں میں سے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حتی یمر الرجل بقبر الرجل وقال یا لیتنی مکانہ، بخاری کی روایت ہے۔ اسی کے ضمن میں وفی روایت، اب یہ حلفیہ، پہلی حدیث میں اللہ کے نبی نے قسم نہیں کھائی، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل بقبر الرجل۔ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا لوگوں کا کہ آدمی کی شکلیں دیکھ کر کے لوگوں کو ڈر محسوس ہوگا، لوگ اتنے خونخوار ہو جائیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ لوگوں میں اتنا غصہ بڑھ جائے گا، غضب بڑھ جائے گا، اور لوگ ظاہر مسلمان سمجھیں گے لیکن سامنے والے کا دل مسلمان کا نہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے دہشت زدہ ہوگا، ڈر کا ماحول ہوگا، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا۔ اس میں جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ، شریف لوگ ہوں گے، ان کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی اپنے گھر سے اٹھے گا اور قبرستان جائے گا، قبرستان جا کر کے قبر والے کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ وَمَا بِهِ إِلَّا الْبَلَاءُ، یہ حدیث کی آخری ٹکڑی، اور یہ دینداری کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے آخری دور کی نشانیاں ہیں یہ۔ قبر والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، روئے گا کہ تو کتنا آرام سے سو گیا ہے، میں بھی دنیا کے بلاؤں سے، فتنوں سے عاجز آ گیا، جینے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی پہ زندگی بوجھ بن جائے گی۔ اس سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بوجھ بن جائے گی، بچے والدین پہ بوجھ بن جائے گی،
بیٹی اپنی ماں سے ماں لونڈیاں بن جائیں گی بیٹیوں کے سامنے، اور باپ غلام بن جائیں گے اپنی اولاد کے سامنے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ باپ کے ساتھ بیٹوں کا سلوک غلاموں کے جیسا ہوگا، اور ماؤں کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ لونڈیوں کی طرح ہوگا، نوکرانیوں کی طرح ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنے خون بیگانے ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک مالک ظالم اور سرکش اپنے نوکر سے بات کرتا ہے، اس طرح بیٹا اپنے باپ سے بات کرے گا جس کو اللہ نے اس کے نطفے سے پیدا کیا ہوگا۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے اتنی عاجز آ جائے گی کہ وہ مرنے کی تمنا کرے گی کہ کاش کہ میں مر جاتی، تجھ جیسی بیٹی سے اللہ مجھے نجات دے دیتا۔ یہ دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہی ہے کہ دل میں کفر ہوگا، دل میں الحاد ہوگا، آخرت کا ڈر، قبر سے اٹھنے کا ڈر، قیامت کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر، یہ ساری چیزیں دلوں سے رخصت ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ظالم لوگ، ظلم کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے سماج میں بڑے بنا دیے جائیں گے۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ۔ اس میں ساعت کا نام 2 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ قال کیف اذاعتها یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے نبی امانتیں کیسے ضائع ہو جائیں، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی، کیسے ضائع کی جائیں، بتائیں اس کی تفصیل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ پھر فانتظر الساعہ کا، پہلے بھی ساعہ کا، پھر فانتظر الساعہ کا۔ نااہل لوگ، بے ایمان لوگ، ظالم لوگ، بے نمازی، مشرک، ناپید اور پلید لوگ بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ اذا اسند الامر، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے مسندوں پہ جاہل لوگ بیٹھیں گے۔ جاہل، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، لوگوں پہ ظلم کریں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ امانتیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ چاہے قومی سطح پہ دیکھ لیں یا قریہ کی سطح پہ دیکھ لیں، کون حساب کتاب دے رہا ہے کسے؟ کون کسے حساب کتاب دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری انصاف فرمایا، اور آگے فرمایا حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی جائے گی۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جدھر سے بھی آ جائے آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے آنے دو۔ کبے جبے اللہ نہیں دیکھتا جی، بار بار بتاتا ہوں۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ میدان عرفات والا خطبہ پڑھ لیجئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی۔ میدان عرفات میں حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا موسم ہے نا، حج کا دوسرا نام کیا ہے؟ وقوف عرفہ، الحج والعرفہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ حج ہے۔ اگر میدان عرفہ کی دعا قبول ہو گئی تو گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
عرفہ کا وہ میدان ہے، اسی میدان میں کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر پہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کہا یا ایھا الناس التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، فمعنی دیگر الایمان ہا ہونا، الایمان ہا ہونا، الایمان ہا ہونا۔ لوگوں، تقوی دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ لباس میں نہیں ہوتا۔ بخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر اللہ الى اعمالکم والى قلوبکم واعمالکم۔ خدا نہ دیکھے، خدا نہ دیکھے کیا ہے؟ خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگی بلالوی ہے، خدا نہ دیکھے حسن کسی کا، عمل سے انسان کمال بھی ہے، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ، لوگوں پہ ایک ایسا دور آئے گا کہ اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اور یہ قیامت کی آخری چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ کہا کہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگ مال جمع کریں گے اور اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے معاملات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ممبر سے بولا ہوں یا کہیں اور بولا ہوں، یاد نہیں ہے، لیکن پھر ایک بار بول دیتا ہوں کہ تقوی اور ایمان کا جو گھٹیا معیار مسلمانوں نے تیار کیا ہے، گھٹیا معیار، آرڈینری، وہ معیار تقوی کے پرکھنے کا نہیں ہے۔ کسی کے تقوی کو پرکھنا ہے تو بازار میں جاؤ، بازار میں جاؤ، اگر وہ بازار میں صحیح ہے، لین دین میں صحیح ہے، معاملات میں صحیح ہے، تب کہہ سکتے ہو کہ وہ آدمی صحیح ہو سکتا۔ یہ مسجدوں میں تو سب آ جاتے ہیں اجلا اجلا پہن کے، یہاں تقوی نہیں ملے گا، یہاں تو سب آ جاتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات۔ یہاں چور بھی آ جاتا ہے، ڈاکو بھی آ جاتا ہے، متقی بھی آ جاتا ہے، حاجی بھی آ جاتا ہے، عمری بھی آ جاتا ہے۔ عمری بولے تو عمرہ کرنے والا، وہ عمرہ بس سے فارغ ان کو نہیں بول رہا ہوں، ہے نہیں، عمری بھی آ جاتا ہے، سب آ جاتے ہیں۔ کیسے پہچانو گے؟ کسی کو پہچاننا ہے تو جا کے بازار میں پوچھو کہ اس کا معاملہ کیسا ہے، رشتہ داروں میں پوچھو کہ اس کا معاملہ کیسا ہے، پڑوسیوں میں پوچھو کہ اس کا معاملہ کیسا ہے، اس کے بعد کہو کہ یہ آدمی کیسا۔ اور یہ کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ چیز میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لیجئے، یہ بھی بتا دوں، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام میں، اب وہ آیت کیسی ہے جو میں نے پڑھی، زعم الذین کفروا، کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ آیت کیسی ہے؟ ما تأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ کیا پیاری باتیں ہیں میرے دوست۔ پرسوں ایک نیوز دیکھا میں، ایک قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی، دیکھ لیا، ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ کیا دیکھے آپ کی نہیں؟ ایک آدمی کو ہوا اٹھا کر کے لے جا کر کے تقریباً 30-40 میٹر اوپر لے آ کے پھینکی ہے۔ تو یہ آیت مجھے یاد آ گئی جو قرآن میں اللہ نے سورۃ الحاقہ پڑھے ہیں۔ سورۃ الحاقہ پڑھتے ہیں کبھی؟ ہاں، مکی ہے کہ مدنی ہے نہیں بتا پائیں گے۔ سورۃ الحاقہ پڑھیے گا، یہ آندھی طوفان رجفہ صیحہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اللہ اس میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کے بارے میں قوم عاد اور سمود کے اندر یہ بیماریاں، شرک، لین دین میں گڑبڑی، توحید والوں کو گالی دینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اللہ نے 3 عذاب سے گزارا ان کو، اور 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ ویسی آندھی سے حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے
کہ آدمی کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، 2195 نمبر کی حدیث ہے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بارد الاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے آنے والے ہیں، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کی طرف چلو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، دل میں ایمان رہے گا ہی نہیں، آدمی صرف اپنی غرض کی وجہ سے کسی سے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کے ملے گا۔ کل ہی ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا، ایک جملہ یاد آ گیا مجھے، وہ میرے سامنے بیٹھے بھی ہیں، نام نہیں لوں گا، یہ سود بیاج کا فتنہ جو بڑھا ہے، وہ بات ہو رہی تھی پیسے قرض وغیرہ پہ، تو میری زبان سے بات نکلی کہ قرض حسنہ دینے والوں کو لینے والوں نے اتنا رلا دیا کہ قرض حسنہ دینے والے قرض حسنہ دینا بھول گئے، اور قرض حسنہ دے کر کے وہ خود قرض رونا بن گئے۔ کیا بن گئے؟ ہاں، رونا بن گئے، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، انشاءاللہ دے ڈالتوں، انشاءاللہ دے ڈالتوں، ماشاءاللہ دے ڈالتوں، اور جب لے لیا تو انشاءاللہ بھی نہیں، ماشاءاللہ بھی نہیں۔ جی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ نے بھی جس کا قرضہ لیا ہے، جس کا لیا ہے قرض حسنہ بول کے، اگر اسے وقت پہ نہیں لوٹایا، اپنے بچوں کی بربادی کے لیے تیار رہے۔ جتنا وہ روئے گا اتنی آہیں پڑیں گی۔ جس کا بھی مال لیا ہے، جس کی بھی زمین لی ہے، جس کا بھی پیسہ لیا ہے، یہ روح آسمانی سفر پہ جانے سے پہلے اپنے معاملات کو سدھار لو، ورنہ تمہاری نمازیں تمہارے گلوں کے پیچھے ڈال دی جائیں۔ سمجھ رہے ہو؟ جس کا بھی لیا ہے، جس کا بھی کھایا ہے، اس کو دے کر کے اس سے معافی مانگو جا کر کے، تب جا کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ خالی انشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی میں زندگی گزر گئی، دل میں انشاءاللہ ہے ہی نہیں، دل میں ماشاءاللہ ہے ہی نہیں، خالی زبان پہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ، یہ دو چیزیں ہیں دیکھو ہمارے پاس، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قرض لینے سے بچیے، اور یہ بات صبح کو کافر رہے گا شام میں مومن، اور شام میں مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو یہ کتنی بڑی بات ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا کہنے میں، جا کے سوچنا گھر میں بیٹھ کے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ کافر کا نام آیا، ایمان لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ سیرت ابراہیمی پہ تقریر کروں گا، اور پھر اس کے بعد سے اسی عنوان کو میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین اس فتنوں کے دور میں ہمارے توحید اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے معاملات کی حفاظت فرما۔ شیطانی پنجے ایسے کھلے ہوئے ہیں، خونی پنجے ہمارے ایمان کو دبوچنے کے لیے، گھائل کرنے کے لیے۔ مولا اگر تو ہمارے ایمان کو نہیں بچائے گا تو ہمارے ایمان کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور ایمان بچانے کے لیے سینوں میں توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ، اسلام پہ، توحید پہ، سنت پہ، اور جب خاتمہ ہو اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بالغفور۔